جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا یاسف، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی گپ شپ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر صدیق صاحب۔ آج 16 فروری بروز جمعہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے 3-4 ان چیزوں کی، ان کلمات کی، ان پیش گوئیوں کی جو اظہر صدیق صاحب نے کی تھیں، لیکن جب انہوں نے کی تھیں اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا۔ بھرپور قسم کا کرٹیسزم ان کے اوپر کیا گیا۔ وہ کیا پیشین گوئیاں تھیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ جناب میثاق پاکستان کی ضرورت ہے، وہ کرنا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہو جائیں، لیکن ان سیاسی جماعتوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کس پیرائے میں بات کی گئی اور یہ پیشگوئی کب کی گئی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جناب والا وہ آئیں گے، پاکستان نہیں آئیں گے، لیکن اگر وہ آئے تو وہ ایک بھرپور قسم کی ڈیل کے تحت آئیں گے اور ان کو وزیر اعظم بنانے کی سر توڑ کوشش کی جائے گی، اور وہ تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی اور وہ وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے۔ اس سے ساتھ ساتھ ایک اور پیش گوئی کی کہ پاکستان تحریک انصاف اکثریت سے جیتے گی۔ پھر اس کے بعد جب الیکشن ہونے جا رہے تھے تو اس وقت مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ اظہر صدیق صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جناب والا اب میثاق 2 کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں انہوں نے ایمفیسس کیا، زور دیا اس بات کے اوپر کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات سیاسی جو ہیں وہ آگے بڑھانے چاہیے۔ بڑی لہدیں ہوئی، بڑی کرٹیسزم ہوئی۔ اس ساری صورتحال کے اوپر آج ہم بات کریں۔ اظہر بھائی، آپ نے جو باتیں کی تھیں وہ بہت ساری جو ہیں وہ سچ ثابت ہوئیں، تقریباً ساری جتنا آپ نے تقریباً یہ والی سچ ثابت ہوئیں، اور اس کا بھرپور کرٹیسزم بھی آپ کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ یہ کیا سین تھا، مطلب کیا خبریں تھیں، کیا آپ کے پاس سورس تھا، یہ ساری چیزیں آپ نے کس طریقے سے کہیں؟ دیکھیے، بہت شکریہ رانا یاسف صاحب۔ غیر حاضری آپ کی کافی نہیں، لوگ پوچھتے رہے ہیں مجھ سے، سنا کوئی پنجابی بعد میں بات کریں، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو پتہ ہے کہ 20-22 اپریل کو بیٹی کی شادی اور داماد ولیمہ تھا، اس کے لیے جانا ہوا۔ 9 مئی کو واپس آنا تھا، نہ آ سکا، حالات ایسے تھے۔ 17 مئی کو میں واپس آیا ہوں۔ واپس آ کے میں پھر دوبارہ جب 26 مئی کو دوبارہ گیا ہوں دبئی کے لیے، تو واپس جب پاکستان آنے نہیں دیا گیا، لنڈن میں گیا، تو حالات اور واقعات چل رہے تھے 9 مئی کے بعد کے۔ تو میں نے اس وقت 5 جون وہ میرا خیال ہے وہ پیشن گوئی میری شفینہ خان تھی، وہاں کی صحافی جو ہیں لندن میں ساتھ بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو میثاق پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو میثاق پاکستان کرنا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے سیاسی ریلیشن، ورکنگ ریلیشنز کی بات ہونی چاہیے ان کے ساتھ۔ میں کوئی گورنمنٹ یا یعنی کمپرومائزز کی بات نہیں کر رہا تھا، جو سیاسی ڈائلاگ بھی شروع ہونا چاہیے۔ نون لیگ کا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نون لیگ نہیں، جو کہ نون لیگ اس ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہے، اور جتنا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ظلم ہوا نا، اس میں فرنٹ لائن پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، اور انہوں نے بڑی زیادتیاں کی۔ اور ساتھ ساتھ آپ چونکہ بات ذکر کر رہے ہیں، اور وہ میری ٹیم شاید ریکویسٹ کریں گے کہ جو میں نے کہا تھا کیا وہ نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے کچھ بولا تھا، ہاں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایک بات جوڑ دیں آپ نے، ساتھ میثاق 2 کہہ دیا نا، تو ہم یہ سوال کو اکٹھا ہی لے لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اچھا، میثاق 2 کیا ہے؟ PDM 1 تباہی کر دی ملک کی۔ ابھی الیکشن ہوئے، الیکشن کے فوراً بعد جو حالات بن رہے تھے، جو ریگنگ ہو رہی تھی، میسو ریگنگ ہو رہی تھی، تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو PDM کی جماعتوں سے گفتگو ہونا چاہیے، مائنس نون لیگ۔ اچھا، لوگوں نے پھر وہ کرٹیسزم شروع کی میرے اوپر۔ اس وقت میں ہی بات کر رہا تھا پاکستان تحریک کو، باقی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا تھا، میں بلنٹلی یہ بات کر رہا تھا، اسپیسز میں بات کی میں نے، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی میں نے یہ بات دہرائی۔ اور میرا نقطہ نظر کیا تھا؟ سیاسی ڈائلاگ، وی آر پولیٹیکل اینیمل۔ سیاسی لوگوں سے، سیاسی جماعتوں سے گفتگو ہو، ورکنگ ریلیشن ہو، کمپرومائز نہیں کرنا۔ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ کمپرومائز نہیں کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے کرپشن کے اوپر بیانیہ چھوڑ دیں، لا قانونیت کے اوپر، لوٹ مار کے اوپر سارا کچھ، بالکل نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، اور لیفٹ کی جماعت ہے، تاریخ لیفٹ کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اس فسائیت کا مقابلہ کیا جو عمران خان کر رہے ہیں، تو عمران خان کو اس لیول پہ جانا پڑے گا۔ اس میں مائنڈ کہاں مل رہے تھے؟ وہ پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتوں سے۔ اس پیرائے میں آپ نے کی بات، میں MQM سے بھی، میں ANP سے بھی، میں
شیرپا گروپ کے ساتھ بھی، پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی، اور مثبت سیاسی عمل جہاں جہاں بالکل ایم کیو ایم کے ساتھ بھی، جی ڈی اے کے ساتھ بھی. آج آپ دیکھ لیں، ابھی آپ بیک گراؤنڈ پہ شاید چیزیں چل رہی ہوں، جی ڈی اے نے کتنا بڑا مظاہرہ کیا حیدرآباد. انہوں نے پنجابی کہتے ہیں چولہا لا کے رکھ دیا، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. اور ایک بات اور ذرا سمجھنی ہے، یہ میں کیوں کہتا تھا، اب صرف دیکھیے گا انہوں نے یہ کچھ کیا، جو کچھ بھی جو فیصلہ ساز تھے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سوال تو کرتے ہیں نا کہ تحریک استحکام پاکستان کے پاس ایسا مینڈیٹ کیا، ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ جناب وہ سیٹیں جیت جائے. اور مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہے مان لیا کافی حد تک، لیکن کافی زیادہ سیٹیں جیتنی چاہیے تھی. ایم کیو ایم کا اتنا مینڈیٹ نہیں تھا، وہ الطاف حسین کہہ چکے ہیں جتنا پی ٹی آئی کی بڑی مقبولیت ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور لاہور کئی حلقوں میں مثال کا تو خواجہ سعد رفیق کیوں ہار گئے پہ، اگر ان کو باقیوں کو جتایا تو اس کو بھی جتا دیتے. یہ تو ان کے اندر بھی رفٹ ہے پارٹی کے اندر بھی. تو اب ان حالات کے اندر بڑا اچھا کارڈ کھیلا اور مولانا فضل الرحمان نے وہ ساری بات سامنے رکھ دی. لیکن مولانا فضل الرحمان نے تو رات کو انٹرویو دیا اور بہت سارے لوگوں کے منہ کے اوپر دن کے 12 بجا دیے. بھائی وہ تو نیندیں آرام ہو گئی. اچھا وہ کیسے؟ مولانا فضل الرحمان کو ذرا سمجھنا آپ نے، مولانا فضل الرحمان اسٹریٹ پاور کی بڑی طاقت رکھتے ہیں. یعنی اگر آج سارے اس بات پہ اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے ایجیٹیشن کرنا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے، تو سارا کچھ پیک ہو جائے گا. بلوچستان دیکھیے، کئی جگہ آپ دیکھیے گا حالت کیا ہے. آج جی ڈی اے نے کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی تو کل ہے نا پرامن مظاہرہ، اس پرامن مظاہرے میں بھی آپ بڑا فرق محسوس کریں گے. اسٹریٹ پاور کی جو بات آپ نے کی ہے، یہ پھر اسی وجہ سے جو آج دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں نون لیگ کی، وہ کوئی مطلب ٹینشن میں ہے. وہ دیکھیں نا، ہوا یہ کہ ایک شیر جو مرا ہوا لاگر سا شیر تھا، اس کو اٹھا کے لائے، بیمار تھا نا یار، اٹھا کے لائے، اس سے کشتے کھلائے، بڑی دوائیاں ٹیکے لگائے، کھڑا نہ تو کل آ کے کھڑا کیتا انہوں نہیں ہو سکا، نہ کھڑا نہ ہو سکتا ہے کھڑا. کیپیسٹی نہیں ہے، ابلٹی نہیں ہے. یا تو مائنڈ کا آپ کا لیول، آپ کا آئی کیو اتنا بڑا ہو کہ آپ اڑا کے رکھ دیں. اگر ہوتا ہے اس لائق تو یہ ملک یہاں تک پہنچتا. اور آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کے ذہن اس حد تک کام کریں. اور اگر وہ لائے نا تو لا کے کیپیسٹی بھی تو آگے سے چلانا ہے نا، جواب بھی تو دینا ہے. تو اب پھر کیسے چلے گا یہ؟ پنجابی کہہ دینے دیکھو، لد دیو لدا دیو تے لدن والا بھی نال دیو. نواز شریف کی کیپیسٹی یہ ہے. لیکن اب یہ کم از کم ایک کریڈٹ نواز شریف صاحب کو دینا پڑے گا. بولیں میں دے دیتا ہوں، وہ اخلاقی طور پر دیکھیں یہ دینا بھی چاہیے. اخلاقیات آتی ہے اس کو. نہیں دیکھیں ایک کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد نواز شریف صاحب نے کم از کم پی ایم ایل این نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر وہ میدان چ کلے بھی دوڑن گے تو دوجے نمبر تے آن گے. مطلب یہ کریڈٹ کون سا 2 نمبر دوسرے 2 نمبر کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ ہی میرے ساتھ بیٹھے یہ بات کہی تھی کہ پی ٹی آئی اکثریت لے گی 2/3. آج جتنی سیٹوں پہ چیلنج ہوا ہے تو 2 اکثریت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ. یہ تو ابھی میرے خیال سے بہت ساری سیٹوں کا معاملہ بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں، اور یہی تو وہ لائن ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے کہ جناب ٹھیک ہے. تو پھر میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ہاتھ میں ہی ہے گورنمنٹ بنانا. وہ جدھر کہے گا اس کے وہ جو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ ہوگا، وہی امت مسلمہ کا فیصلہ ہوگا. عمران خان کے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ بیٹھ کر جو فیصلہ جس شکل میں بھی لے کر آئے گا وہ ہوگا. اور انشاءاللہ العزیز عمران چاہے دیکھیں ابھی نہیں لڑ سکتا الیکشن، وہ علیحدہ بات ہے، اور مسائل بہت ہیں، کچھ نااہلیاں ہیں، کچھ سزائیں ہیں، لیکن جو فیصلہ کرے گا جس کوڑے پہ ہاتھ رکھے گا نا وہ کوڑا جت جائے گا. اچھا، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل جو اس وقت سیاسی حالات ہیں؟ عمران خان صاحب کا جو پٹیالہ جیل سے باہر تک کا سفر ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے میں تو بہت جلد دیکھ رہا ہوں عمران خان کو باہر. میں اپیلیں لیٹ فائل کی ہیں ہم نے، اپیلیں فائل ہو گئی ہیں سائفر کی بھی اور توشہ خانہ کی بھی دونوں، اور عدت والے کی بھی فائل ہو گئی ہے سیشن کورٹ کے اندر. تو میں تو بہت جلد عمران خان کو باہر دیکھ رہا ہوں. ایک بات میں پھر بھول گیا، یاداشت آپ کی، آپ نے وہ نواز شریف پاکستان آنے کے بارے میں پوچھا نہیں مجھ سے. میں ادھر آ رہا ہوں، میں ذرا تھوڑا جا گراؤنڈ بنا رہے ہیں جی. اچھا، کیونکہ آپ نے وہ کہا تھا نا کہ نواز شریف صاحب پہلے تو پاکستان آئیں گے نہیں، لیکن اگر آئیں گے تو وہ ظاہر ہے ایک ڈیل کے تحت آئیں گے، اور اگر وہ آ بھی گئے تو وہ سر توڑ بھرپور قسم کی کوششیں کی جائیں گی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. یہ تو میں نے بالکل واضح کہا تھا. اور یہ تو 8 فروری کو مجھے معذرت بھی کرنی پڑی. میں نے کہا وہ ڈیل کے تحت آیا، اور وہ ڈیل کے تحت آیا، یہ تو بعد میں پتا چل گیا آپ کو.
اور اس کے بعد میں نے یہ بات بڑی واضح کہی تھی کہ وہ ہاتھ میں لکیر نہیں ہے وزیر اعظم بننے کی، وزیر اعظم نہیں بن سکتا. یہ میں نے بڑا واضح طور پر پابانگی دوہل کہا تھا، اور میں نے ایک ایک چیز میں نے جیسے نواز شریف کہتا لکھ کے دیتے، میں نے کہا تھا لکھ کے دیتا ہوں کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکے گا. تو اب آپ کے سامنے بتا دیں. چلیں اسی بات کے اوپر پروگرام کو ختم کر دیں جی. اظہر صدیق صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابھی جو جتنے بھی کیسز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اپیلیں فائل کی جائیں گی اور بہت جلد جو ہیں وہ عمران خان باہر آ جائیں گے. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے، لائک کیجیے گا، دیکھنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.